السلام علیکم، خوش آمدید. بھلی کرے آیا جی آیا نو وشرت کے بخیر راغلے. نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم. نیا دن ہے، نئی صبح ہے، ایک نیا عزم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ورکنگ ویک کا پہلا دن ہے، یعنی پیر ہے، اور پیر والے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نئے آپ نے پورے گولز سیٹ کیے ہوتے ہیں. اب یہ جو گولز آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں نا، یہ ایک امید ہوتی ہے. امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک پازیٹیوٹی کی ہوتی ہے کہ لائک آپ نے پورا ویک ایک بڑے پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ جو منفی سوچ ہوتی ہے نا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ دبا دیتی ہے، جس پہ کام کرنے کا ہمیں موقع نہیں دیتی. تو پازیٹیوٹی اپنے اندر لائیں، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی پازیٹیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ نے اکثر سوچا ہوگا، اکثر یہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس بندے سے ہمیں بڑی پازیٹیو وائبس آتی ہیں. تو وہ شخصیت بنے کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں اور آپ کی پازیٹیوٹی پہ بات کریں. یعنی آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ پاکستانی کرکٹ فین بنے، کیونکہ اس نے آخر تک پازیٹیو ہی رہنا ہے، چاہے وہ یوں ہو رہا ہو معاملہ یوں. ایسے کہ پاکستان نے انگلینڈ کو دیکھیے، کہنے کو تو چوتھے T20 میں شکست دے دی ہے، 7 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی ہے. تو کرکٹ پہ تو بات ہوگی، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. اب مجھے اچھا جانا پڑے گا، بلڈ پریشر، شوگر سب بڑھ جائے گا. مطلب کہ ہم نے آرام سے نہ جیتنے کی قسم کھائی. مطلب تھوڑا سا عوام کو جھٹکا دیتے ہیں، تھوڑا سا بہت زیادہ جھٹکا ہے بھائی، یہ بہت زیادہ. اور لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پبلک جو ہے نا سب جانتی ہے، اور کل کیا کیا ہوا اسٹیڈیم میں بھی، اور کراؤڈ نے کس کے آؤٹ، ویسے تو انگلینڈ کے آؤٹ ہونے میں خوشی انہوں نے منانی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا. ایسا کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس سب پہ آج ذرا بات کریں. اچھا جی، ایک اور موضوع ہے جس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے، وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہمیں اس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمیں اس کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں. آخر ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ نہ جانے یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، ہم جنس پرستی ہے، شناخت بدل رہے ہوتے ہیں. آپ کا نادرہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ بیسیکلی ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا. لاہور ہائی کورٹ کا 2010 کا ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے، 2018 کس طرح سے تعریف کرتی ہے، 2020 ٹرانسجینڈر ایکٹ کس طرح سے اسٹیٹ ہے. یہ پڑھنے کی بہت ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ نا منفی سوچ اپنے دماغوں میں بٹھا لی ہے. ساری چیز کو ایک کوزے میں بند کیا جائے اگر تو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے، اسی پہ آج ہم بات کریں گے. اس پہ آج علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے. اوکے، میاں بیوی گاڑی کے پہیوں کے مانند ہوتے ہیں، اور دونوں کی مدد سے زندگی کی گاڑی رواں رہتی ہے. ایک جانب سے بھی مسئلہ ہو تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بات طلاق اور خلا کی جانب آ جاتی ہے. آلدو کہ یہ حق حاصل ہے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، لیکن ہمارے معاشرے میں خلا کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کیوں ہے ایسا؟ آج اس میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، ان سے ہم بات بھی کریں گے. اچھا جی، سیلاب کے حوالے سے بات کریں گے. سیلاب سے سندھ میں بیماریاں پھیلی تو کراچی کے اسپتال پر دباؤ بڑھ گیا ہے. ظاہری سی بات ہے، یہ ہم پہلے دن سے اپنے پروگرام میں بات کرتے آ رہے ہیں کہ جب بیماریاں پھوٹتی ہیں تو آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کولیپس کر جائے گا. تو اس حوالے سے تیاری پہلے سے کرنا بہت ضروری تھی. کس بیماری کا جو ہے وہ جو بیماریاں ہیں وہ کس حوالے سے جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہیں، کس حوالے سے جو مریض ہیں وہ اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا مشکلات کا سامنا، اور کیا سب سے امپورٹنٹ کوشچن کہ کیا اسپتالوں میں وہ سہولیات موجود ہیں، اتنی اسپیس ہے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ایک تو سیلاب زدہ علاقوں سے آنے والے لوگ، دوسرا کراچی میں جس طرح سے ڈینگی بڑھ رہا ہے آلریڈی ہم نے دیکھا کہ اسپتالوں میں جگہ موجود نہیں ہے. تو کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے، آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا ہے؟ اب زیادہ سوچیے مت کہ یہ کیا ہے، تھوڑا ویٹ کریں، شو میں بات کریں گے. اچھا جی، بہت سارے آج ہم جو ہے موضوعات جو ہے وہ شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرکٹ کی، کیونکہ کرکٹ پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے. جیسے فیصل نے کل بات کی نا کہ جھٹکے لگ رہے تھے بار بار، اور ہر لمحے پہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ اللہ پاکستان جیتے گا یا نہیں، لیکن پاکستان جیت گیا فائنلی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں وہ ہوا جس کا کسی کو یقین نہیں تھا. جن لوگوں نے میچ دیکھا انہیں بالکل یقین نہیں تھا. شکست کی دہلیز پر پاکستان نے فتح کا جھنڈا گاڑا ہے، اور انگلینڈ جیتا ہوا میچ
ہار گیا ہے. اسے کہتے ہیں پاکستانی ٹیم, یعنی جیتے ہوئے میچ کو کھینچ کے لے آئی اور عوام کو وہی بات ناصر حسین کی, 1 منٹ ڈاؤن نیکسٹ منٹ آپ. حارث رؤف کے ایک اوور نے لیکن 5 سا پلٹ دیا. پاکستان نے چوتھے T20 میں انگلینڈ کو 3 رن سے مات دے دی ہے. ایسے 7 میچز کی سیریز ہم نے 2-2 سے برابر کر لی. پہلے رپورٹ دیکھتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اور ہم سب کے فیوریٹ دی ون اینڈ اونلی بابر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعصاب شکن میچ میں فاسٹ بالر حارث رؤف نے عمدہ بالنگ کی ہے. جی, وہ ٹیم کے لیڈ بالر بن رہے ہیں. بابر کیا کہہ رہے تھے آپ کو سنواتے ہیں. لیکن ایسی نوبت ہی کیوں آئے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہم آئیں اور پھر ہمیں دل کے دورے آئیں. اسٹوڈیو میں عدیل اظہر آئے ہیں. عدیل بھائی السلام علیکم. چوتھی لائن پہ رائم نہیں بن سکا, سوری, لیکن جو معاملات بن رہے ہیں وہ مزے کے نہیں آ رہے. اوکے, وی ون, بہت اچھی بات ہے, زبردست. کیا ہی بات ہے, ناصر حسین کو یہ والی بات, 1 مومنٹ ڈاؤن نیکسٹ مومنٹ اپ. بالکل, لیکن یہ اپ ڈاؤن کے چکر میں نا ختم ہو جائیں گے ہم. دا سچویشن از کہ ایک چیز جو کہ میں یقیناً, آپ کل تھے میچ دیکھنے؟ میں کل اسٹیڈیم میں تھا. اوکے, تو ایک بندہ میرے پاس عینی شاہد ہے موجود, اور وہ آپ کو بتائے گا کہ جس وقت خوشدل آئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا. لیٹس ناٹ کال دیٹ ورڈ, وہ نہیں ہے ضروری, لیکن دیکھیں یہ نوشتہ دیوار تھی, یہ نوشتہ دیوار تھی, یہ کسی نہ کسی دن ہونا تھا. ایون رضوان کے آؤٹ ہونے پہ اسٹیڈیم میں تالیاں بج رہی تھیں, شان کے آؤٹ ہونے پہ اسٹیڈیم میں تالیں بج رہی تھیں. پی سی بی جانے نہ جانے, لیکن پبلک سب جانتی ہے. لوگ بہت فیصل اب نالجبل ہو گئے کرکٹ کے حوالے سے, اور لوگوں کو آپ اپنا ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کر کے کہ جی کبھی صبح ہوتی ہے تو کبھی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. آئی مین یہ کیا پریس کانفرنس تھی ثقلین کی طرف سے. میں تو آئی تھنک کوئی اگر اور ملک ہوتا تو اب تک شاید وہ فارغ بھی ہو چکے ہوتے اس پریس کانفرنس کے اوپر. یعنی میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کرکٹ جرنلسٹ فریٹرنیٹی کے جو بہت ہی میں کہوں گا کہ نیوٹرل سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہیں, وہ بھی ان کی اس پریس کانفرنس پہ کہہ رہے تھے کہ سکی بھائی یہ کیا تھا, اگر یہی ہر چیز ہمیں معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے تو پھر یہ کام چھوڑ دیں اور بس آ کے ہم ہوٹل سے اٹھ کے کرکٹ کھیلنے آ جاتے ہیں. پھر اتنی مہنگے پیکیجز پہ کوچز رکھنے کی ضرورت کیا ہے. کمنگ ٹو خوشدل, مجھے نمبر 1 آئی واز سرپرائز ٹو سی ہم ان دا پلئنگ 11. یہ کیوں کھیل رہے ہیں اب میرے خیال سے خوشدل کے لیے بہتر ہے. دیکھیے اس کی ایک سائیکولوجیکل کاسٹ ہے. میرے ساتھ میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے کل, اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں کیا خوشدل کو آواز جاری ہوگی؟ میں نے کہا بالکل جاری, بلکہ ابھی ریسنٹلی لالا سے میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ جو کراؤڈ ہوتا ہے کیا اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں ہر میچ سے پہلے سوچ کے جاتا تھا کہ شروع کی بالر روکوں گا. پبلک ایسا شور مچاتی ہے, لالا لالا آپ کو آوازیں, کہ آپ کہتے ہیں بس پہلی بال پہ چھکا ماروں گا, اس کا مطلب اس کو آوازیں پہنچ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یو فیل سوری فار دیٹ پرسن ایز ویل کہ یار کسی کے غلط ڈیسیشن کی وجہ سے, کسی کی غلط پلاننگ کی وجہ سے وہ جو سائیکولوجیکل کاسٹ اس کو گزر رہی ہوگی. دیکھیے اس سے پہلے یہ جو پی ورڈ تھا یہ ہم کسی اور پلیئر کے لیے یوز کرتے تھے, اور امام الحق کی میں بات کر رہا ہوں. امام کا میں نے اور سویرا نے عید پہ ایک اسپیشل, بقرعید پہ ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا, اینڈ امام کے ساتھ وہ ایک اتنی ایموشنل ٹاک تھی. He told us about the psychological trauma جس کی وجہ سے وہ گزرا تھا, کہ میں جہاں جاتا تھا مجھے یہی بولا جاتا تھا, مجھے ڈبل پروف کرنا پڑا تھا اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یار میں ایک پراپر ایک چینل کے تھرو ہو کر آیا ہوں. تو خوشدل کے ساتھ پلیز ہیو مرسی آن ہم, گیو ہم اے بریک, سینڈ ہم ٹو ویر ایور یو وانٹ ٹو سینڈ ہم. اور یہ مرسی اسپورٹس بورڈ سے ہم کر رہے ہیں, فین سے نہیں کر رہے ہم. دیکھو فین تو نہیں چھوڑیں گے. اب آپ نے کہا نا رضوان جیسا پلیئر, کیونکہ ہم ظاہر میدان میں بیٹھے ہوئے تھے, لٹرلی وی گاٹ فرسٹریٹڈ. یعنی میرا کیونکہ چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور اس سٹیج پہ آ کے اس نے کہا بابا موبائل دے دیں مجھے گیم کھیلنا ہے. میں نے کہا بیٹا میچ دیکھنے آئے, کہنے لگا بوریت ہو رہی ہے, کوئی رنز ہی نہیں بنا رہے ہیں. تو واقعی کیونکہ چلو میں یہ مان لیتا ہوں کہ وکٹ شاید سلو ہو, تھوڑی بہت سلو, لیکن آپ کے کپتان نے بھی یہ بولا کہ جی ہم 15 رن شارٹ تھے, اس کا مطلب وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہم نے انڈر پرفارم کیا بیٹنگ کرتے ہوئے. آئی تھنک وی ور ویری لکی یسٹرڈے. وہ 2 چھکے جو آصف کے آ گئے وہ لگ گئے صحیح ٹائم پہ جو ہوا سلسلہ. اینڈ اگر آپ پاکستان کی فیلڈ میں بھی دیکھیں, دیر ور سو مینی ایریاز جہاں پہ آپ کہیں گے کہ آپ بہت خوش قسمت تھے. تو فیصل آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, جیت تو پاکستان رہا ہے لیکن واقعی مزہ نہیں آ رہا. صحیح ہے. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں عدیل کہ دوبارہ سے جو ہمارے بلے باز ہیں نا ان پہ سوال اٹھتے ہیں. یہ ہم نے بات جو ہے بھٹی صاحب سے بھی پوچھی تھی کہ ہم چیز کرنے میں تو بڑے آگے آگے نظر آتے ہیں, ہم ٹارگیٹ نہیں دیتے ہیں. رائٹ, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کئی بیچ میں ہم کھو جاتے ہیں. اتنی اچھی ہمارا آغاز ہوتا ہے, ایون 80 اگر شروع کے 10 اوور میں آ جائے, اٹس ناٹ اے بیڈ سٹارٹ. بھائی آپ کے پاس وکٹیں پڑی ہوئی ہیں, کہاں لے کے جاؤ گے اتنی ساری وکٹیں؟ بلکہ کل جو پاکستان کی آخر میں 3 وکٹیں یکے بعد دیگرے گری تھی, تو ہم کہہ رہے تھے یار اب کچھ اسکور بورڈ رسپیکٹیبل ہو گیا ہے. عجیب سی بات لگ رہی تھی, ورنہ اگر یہی 167 166 for 2 ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اتنی وکٹیں چھوڑ کے جا رہے ہو, تم کر کیا رہے ہو. دیکھیں بھائی آئی تھنک یہ بات ہماری بڑی کلیئر ہو گئی ہے.
پاکستان کو جو مڈل آرڈر میں جیسے معین علی آ کے رول پلے کر رہے ہیں اس طرح کے ایک بیٹسمین کے انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں سوریا کمار یادو اور کل پنڈیا نے آ کے پھر میچ جو ہے وہ ان کو جتوا دیا. وہ رول پاکستان میں مسنگ ہے. آصف کو آپ کو گروم کرنا ہے اس پوزیشن پہ آپ کریں. فار گاڈ سیک اگر آپ حیدر کو اسکواڈ میں رکھ رہے ہیں تو اس کو چانسز تو دیں, اس کو کھیلنے کا تو موقع دیں. کانفیڈنس کو مت اس کے شٹر کریں بھائی آپ ایک میچ کھلا رہے ہیں ایک میچ نہیں کھلا رہے. خوش دل کو ریسٹ دیں. وہ جو سلاٹ ہے ہمارا, اور میں ابھی بھی مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے 2 کھلاڑیوں کے نام پھر سننے میں آ رہے ہیں. شعیب ملک کا نام سننے میں آ رہا ہے اور حارث سہیل کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ایک بار پھر سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے فار دا ورلڈ کپ اسکواڈ. ایون دیز 2 players are not going to solve this problem. پاکستان کا جو مڈل آرڈر کا اس وقت یہ سیریس ایشو ہے. ہمارے پاس اس لیول کے بلے باز نہیں ہیں. کل اگر کراؤڈ رضوان کے آؤٹ ہونے پر تالیاں بجا رہی تھی تو یہ ایک میں کہنا چاہیے یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ دنیا کے نمبر 1 پلیئر کے آؤٹ ہونے پر کراؤڈ اپریشیٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے شکر ہے, گڈ ریڈنس. آئی تھنک وہی بات آ رہی ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے ان جیتوں میں. although there was a difference in his balls faced and runs scored, لیکن وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ انہوں نے شروع میں تیز کھیل دیا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ آج کوئی صبح اٹھ کے دیکھیں کہ 67 گیندوں پہ 88 تقریباً 90 تو کہ یار اوکے بالکل. بٹ دا تھنگ از سلونیس آف پچ کو آپ اس وقت جو ہے وہ کنسیڈر کریں جس وقت واقعی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو. فل ٹاس گیندیں, فل ٹاس ہمیں نہیں لگی. تقریباً 3 فل ٹاسز جو ہیں وہ شان مسعود کے پاس ہیں. اسی طریقے سے رضوان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے. اور اگر اتنی سلو تھی تو پھر جب اس وقت آصف آیا تھا, آئی وانٹیڈ ٹو آسک دس, جس وقت آصف آئے تھے اس وقت کیا گراؤنڈ میں وائب تھی اور جس وقت وہ چھکے مار رہے تھے اس وقت کیسے گوزبمپس؟ آصف کا اس وقت یہی تھا کہ پاکستانی کراؤڈ ایز آئی سیڈ ویری نالجبل پیپل, ان کو پتہ ہے کہ ایسی سچویشن میں صرف ایک پلیئر جو رنز بنا کے پاکستان کو دے سکتا ہے وہ آصف ہے. میں کمپیئر تو نہیں کروں گا بیکاز شاہد خان آفریدی ایک بہت بڑے کیلیبر کے پلیئر تھے, ان کی ایک آل راؤنڈ پرفارمنس ہوا کرتی تھی, ایک بڑا پریزنس ہوتی تھی. لیکن لالا جب بھی کھیلنے آتے تھے ایک کراؤڈ میں ایک بجلی دوڑ جایا کرتی تھی کہ یار یہ بندہ کچھ رنز کرنے, یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا اور رنز کر کے جائے گا. آصف کا یہی سلسلہ ہے. پیپل نو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ یور ٹائم. وہ بندہ جائے گا رن سکور کرے گا ورنہ آؤٹ ہو کے چلا جائے گا. اینڈ آئی تھنک آصف کا جو رول ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم میں شاید ایسے ہی بن گیا ہے کہ وہ آخری 4-5 گیندوں میں 2 اوورز میں آپ کو 2-3 چھکے مار کے جو ہے نا یہ رنز بنوا دے گا. وچ آئی آلسو فیل کہ کیا واقعی آر وی سیریس اباؤٹ دس. اب اس میں پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ کل ایک اپرچونٹی تھی, دوسری وکٹ گرنے کے بعد آصف کو بھیجا جا سکتا تھا. ہمیں تو ایک موقع پہ یقین نہیں آیا کہ جب ہم نے خوشدل کو جاتے ہوئے دیکھا وہاں پہ. دیکھو نا اب وہ اگر عوام کے منہ سے وہ لفظ نکلا ہے تو اس کے پیچھے یہی فرسٹریشن ہے کہ دس از اے ٹیلر میڈ سچویشن. آپ کو 17ویں یا 16ویں اوور میں آ چکے ہیں, آپ کو کوئک فائر رنز چاہیے. اب تو آپ کے 150-160 ہوتے ہوئے مشکل نظر آ رہے ہیں. Who do you send? I mean پاکستان میں آپ ایک رینڈم سروے کروا رہے ہیں, 90% would say I'll send آصف. نہیں, اگر آصف 3 اوور کھیلنے کے بھی لائق نہیں اور انہوں نے کھیلنی 2 گیندیں تو یہ بھی سیریس کوشچنز ہیں. اچھا ایک اور چیز عدیل بھائی, چلیں ہم نے یہ ساری بات کر لی اور آگے چل کے یقیناً ابھی ہمارے پاس سیریز ہے تو دیکھتے ہیں. اللہ کرے سب دعا میں ہاتھ بلند کریں اور اللہ کرے کہ ہماری ٹیم میں کچھ ایسی چینجز ہو جائیں جن کو میں چاہ رہا ہوں چینج ہونا, جس کو آپ بھی چاہ رہے چینج ہونا. لیٹس ٹاک اباؤٹ بولنگ ناؤ. ہم یقیناً حارث رؤف کی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے حارث رؤف تک یہ بات آنے ہی نہیں چاہیے تھی. کیا ہوا کل بتائیے. دیکھیے حسنین کی ہم بات کریں گے سب. حسنین میں نے گھر جا کے اسٹارٹ میں بتاتا ہوں, میں گھر جا کے میں نے جو پہلی ہائی لائٹس میں چیز چیک کی وہ حسنین کی بالنگ تھی. اور اپنے پہلے 2 اوورز میں حسنین واز امیزنگ. آئی تھنک شاید 9 رنز دیے یا 11 رنز انہوں نے دیے تھے جس میں 2 وکٹیں بھی انہوں نے حاصل کی. اگر آپ کو یاد ہو فیصل, اب سے کچھ جب شاہد آفریدی اور حفیظ کپتان ہوا کرتے تھے اور عمر گل اپنی پیک پہ ہوا کرتے تھے, 12ویں اوور میں عمر گل کو لایا جاتا تھا اور وہ آخر تک جو ہے نا وہ بولنگ کیا کرتے تھے. ہی واز این امیزنگ ڈیتھ بالر. اور پاکستانی ٹیم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یار اس کی اسٹرینتھ جو ہے, اور عمر گل کی جو کیونکہ ہی از ریگارڈیڈ ایز ون آف دا موسٹ امپیکٹفل T20 بالر اسٹیٹسٹکلی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کی ریزن یہ تھی بال تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہوتا تھا. عمر گل آ کے اگر آپ کو 2009 ورلڈ کپ کا وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ یاد ہو تو اس میں ڈینیل وٹوری نے یہ بات کی تھی کہ یار 15ویں-16ویں اوور میں ایک بولر جو ہے وہ ریورس سوئنگ کیسے, جس پہ ہم پاکستانی تھوڑے ناراض بھی ہوئے تھے کہ یہ ہم پہ شک کا اظہار کر رہا ہے. بٹ آئی تھنک ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا گریٹنس آف عمر گل کہ وہ اتنی جلدی بال کو ریورس سوئنگ کیسے لا سکتا ہے. 2007 ورلڈ کپ
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت کی جو ٹیم تھی اور جو ہمارا تھنک ٹینک تھا وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ عمر گل از اے لیٹ سٹیج بولر, ٹھیک ہے جی. حسنین اس کا ریورس ہے, بالکل انورس ہے. حسنین شروع میں جو اسپیل کروا رہا ہے وہ آپ کو اینڈ میں ڈیلیور نہیں کر رہا. Everyone with a little sense of cricket understands this thing. یہ چیز ہمارے کپتان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. دیکھیے اتنے ہم شاید پچھلی دفعہ بھی ہے اور ہر دفعہ بھی جب میں آ رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں, پتھر پہ کچھ لکیریں بنی ہوئی ہیں, ایسا لگ رہا ہے بابر کی کپتانی, میرا یہ پلان ہے, مجھے اس کے مطابق چلنا ہے. اس میں ذرا سی بھی تبدیلی ہوئی, ہاں شاید میں یہ چینج ضرور کر لوں کہ جی میں عثمان قادر کو کل ہم نے بولنگ ہی نہیں کروائی, ہم نے یوز ہی نہیں کیا. کیوں؟ بیکاز کل اتفاق سے افتخار چل گیا. افتخار چل گیا تو انہوں نے کہا جی بنتا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسنین کو جب پہلے 2 اوورز اس نے اتنے زبردست کروایا, آپ کو اس کو تیسرا اوور پھکوا دینا چاہیے تھا. وہیں سے چوتھے اوور کے لیے آپ یہ 16ویں 15ویں 14ویں اوور میں آپ کہیں لا کے حسنین کو آپ کمپلیٹ کر دیتے کہ آپ وسیم بھی کھلا رہے ہیں, آپ حارث تو جس طرح کی بولنگ کر رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں. وسیم از اے گڈ ڈیتھ اوور بولر. وسیم از اے گڈ ڈیتھ اوور. اگر آپ ان کا پی ایس ایل, بیکاز وسیم کا جو ہمارے پاس سیمپل ہے پلینگ کا, پاکستان میں زیادہ نہیں کھیلے وہ, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ پی ایس ایل میں ڈیتھ بولنگ بڑی اچھی کی, انہوں نے میچز اپنی ٹیم کے ویسٹ انڈیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ بیسک آپ کی اسٹریٹجی کی چیزیں ہیں جو کہ آئی ڈونٹ نو. حسنین اسٹرگل کر رہے ہیں. کل مجھے بڑا اچھا لگا, حارث نے اور حسنین نے بعد میں پوسٹ میچ انٹرویو دیا اور اس میں حارث مسلسل ہاتھ رکھا ہوا حسنین کے اوپر, اور آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے تھے کہ حسنین واز ویری لو آن کانفیڈنس بیکاز وہ ایک بہت برا اوور کیا تھا. اینڈ آئی تھنک دیٹ بلکہ اس اوور میں تو ہم نے دیکھا کہ پھر کراؤڈ اٹھ کے کافی حد تک چلا گیا تھا. میں تو بالکل آئی فیل سوری فار دوز پیپل جو کہ اس وقت اٹھ کے چلے گئے ہوں گے. لیکن آئی تھنک فوڈ فار تھاٹ فار پاکستانی کیپٹن. حسنین شروع میں اچھی بولنگ کر رہا ہے, نئی بال کے ساتھ بہت زبردست پیس نکال رہا ہے. اس کا اسپیل یا تو وہاں ختم کرا دو یا 3 اوور کر لو. آئی تھنک یہ بڑی ایزی باتیں ہیں اسٹریٹجی کی. آئی ریلی ڈونٹ نو وائی دے آر ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ. صحیح. اچھا عدیل, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں میچ ہے, تو لاہور کی پچز, لاہور کا گراؤنڈ یقیناً یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ ہماری ٹیم کے لیے. جی دیکھیے کراچی از اے ویری ہائی اسکورنگ گراؤنڈ, یاد رکھیے گا. لاہور کا لیگ بائی دا وے وینسڈے کو پہلا میچ ہے, وینسڈے, فرائیڈے اینڈ سنڈے, اس طرح یہ میچز ہیں. لاہور میں آپ کو اتنے ہائی اسکورنگ گیمز شاید نہ دیکھنے کو ملے. لاہور کی وکٹس ٹینڈ ٹو بی آن دا سلوور سائڈ, ٹھیک ہے, جو تھوڑی سی وکٹ میں وہاں پہ ڈیمپنس زیادہ ہے. کراچی از ون آف دا ہائیسٹ اسکورنگ گراؤنڈس اگر آپ دیکھیں, پاکستان میں تو خاص طور سے ہے, لیکن لاہور میں آئی تھنک اسپن از گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اسی لیے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ہمارے رپورٹر قادر خواجہ سے ہی پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ شاداب کو نہ کھلانے کی وجہ کیا انجری ہے, کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے, بیکاز پاکستان اس وقت اپنے فرنٹ 3 بولرز کے بغیر کھیل رہا ہے. اس میں شاہین ہے, نسیم ہے اینڈ شاداب ہے. شاداب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید بیکاز کل مجھے ڈگ آؤٹ میں بھی نظر آ رہے تھے, ہی لک پریٹی فائن, اچھل کود کر رہے تھے اپنی وہ. آئی تھنک پاکستانی اسپنرز آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اس جو سیکنڈ لیگ ہونے والا ہے. انگلینڈ میں بھی جو رول ہے, معین علی اپنے آپ کو ابھی آن اینڈ آف بولنگ کرا رہے ہیں, آپ کو ریگولر بولنگ کراتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ڈاوسن سے کل انہوں نے اوپننگ کرائی ہے. عادل رشید کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. سو لاہور اور کراچی کی جو وکٹوں کا فرق ہے وہ آپ کو کافی نظر آئے گا ان دا نیکسٹ 3 میچز. اسپنرز آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اینڈ آئی تھنک 165 170 وڈ بی اے ویری گڈ ٹوٹل. یہ اس سے پہلے کہ میں ایک اور گیم گریڈ کی بات کروں, تھوڑا سا اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں انڈیا میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس نیچے ہاردک پانڈیا کی صورت میں ایک بندہ ہے. آپ انگلینڈ کے دیکھیں تو معین علی اینڈ دا لائکس آف اٹ. ایون اف یو گو فار آصف علی اور اگر آپ اس کو 1 اوور 2 اوور دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی سائنس آ رہی ہے. دیر یوز ٹو بی این اینڈریو سائمنڈس ہو یوز ٹو ریسکیو, یوز ٹو میک سینچریز اینڈ آل. تو ہمیں اس پہ وہ ایک بیٹسمین, نادر مجھے شارٹلی بتائیے گا, جو آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت چوتھے 5ویں پہ آ کے اسٹیبلائز کرے, کون ہو سکتا ہے وہ؟ اگر آپ پاکستانی اسکواڈ کی بات کر رہے ہیں, میں تو ابھی بھی آصف علی کو ہی چانس دوں گا. آپ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے چینج کرنے کا. ورلڈ کپ اب کچھ ہفتوں کی دوری ہے, اب مہینوں کی پلاننگ نہیں کرنی, اینڈ یو کانٹ ہیو وہ کتنا آپ ہول سیل چینجز اب نہیں کر سکتے. میں آصف کے ساتھ ہی کھیلوں گا. ادروائز اگر آپ مجھ سے کہتے, آپ مجھ سے شاید 6 مہینے پہلے سوال کرتے, آئی تھنک اماد وسیم شوڈ ہیو کیریڈ. اس لیے شاید کچھ لوگوں کو ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے بچا کے رکھا. اچھا عدیل, مجھے بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ ٹینس کے ایک سپر اسٹار فیڈرر, راجر فیڈرر نے خدا حافظ کہہ دیا. ایک سورج طلوع ہو گیا اور کافی لوگ ہم نے آپ دیدہ غروب ہو گیا, سورج غروب ہو گیا. جی تو کافی لوگوں کو ہم نے آپ دیدہ بھی دیکھا.
آگے کیا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے اس کا؟ کون ایسا کھلاڑی ہے جو کہ آپ کو ان کی جگہ پر لگتا ہے کہ ہوگا؟ دیکھیے راجر فیڈرر، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو دیٹ ہی از ناٹ دا گرینڈ سلام سب سے زیادہ راجر فیڈرر نڈال نے جیتے. جوکووچ ابھی جب کووڈ کی ویکسینیشن کی گیم ختم ہو جائے گی تو جوکووچ کو نڈال کا کریئر بھی اب بالکل ڈاؤن فال پہ ہے، اینڈ جوکووچ ابھی بھی بہت اچھی ٹینس کھیل رہا ہے. سو آئی تھنک بائی دا ٹائم آف ہز ریٹائرمنٹ جوکووچ دنیا کا سب سے سکسیزفل ٹینس پلیئر ہوگا. However, وہ جو راجر فیڈرر کا ایک پرسونا تھا، دیکھیے آپ میں سے کوئی اگر سوئٹزرلینڈ گیا ہو یا کبھی سوئس لوگوں سے ملا ہو، تھوڑے سے ایروگنٹ لوگ ہوتے ہیں اور امیر لوگ بھی بہت، دنیا کی امیر ترین بنتا ہے. لیکن اگر آپ راجر فیڈرر کو آپ سو ڈاؤن ٹو ارتھ، جسٹ سو ڈاؤن ٹو ارتھ، اس سے جس کو بات کرنی ہو، جس کو سیلفی لینی ہو، جس سے آٹوگراف لینا ہو، چیک آؤٹ ہز لائف اسٹوری. وہ کسی سپر ماڈل کے پیچھے نہیں بھاگا، کچھ نہیں ہوا. وہ اپنی چائلڈ ہوڈ گرل فرینڈ سے اس نے جو ہے وہ شادی کی. ویری لائل پرسن آئی ہوپ رہے. ٹائگر وڈس کے بارے میں بھی ہم یہی سوچتے تھے، بٹ خیر اینی وے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا جو پرسونا تھا، میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نڈال ورسز فیڈرر، تو آئی واز آلویز اے نڈال فین. آئی ڈونٹ نو وائی، آئی واز آلویز اے نڈال فین. ہاؤ ایور وہ جو رسپیکٹ آئی ہیڈ فار راجر فیڈرر کہ وہ کسی کے بھی خلاف کھیل رہا ہے، آئی وانٹڈ ہم ٹو ون. میرا نہیں خیال کہ مجھے اپنی لیونگ میموری میں یاد نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا اسپورٹس مین ہو who so globally loved and admired جس طرح راجر فیڈرر نے جو کریئر اپنا گزارا ہے. کوئی کنٹروورسی نہیں آئی، کوئی کبھی فضول بیان اس نے نہیں دیا، کوئی کبھی پھڈوں وڈوں میں آن کورٹ ریکٹ پھینک دینا، ریفری پہ غصہ نکالنا، کچھ بھی نہیں. پیٹ سیمپراس واز ون. Pete Sampras was one, but of course not as successful as him. Yeah, for sure. وہ بہت competitive time تھا ٹینس کا. یاد رہے 90s بہت competitive، بہت سارے پلیئرز ایک جیسی لیول کی ٹینس کھیلتے تھے. یہ جو ہم نے بگ 3 دیکھے ہیں یہاں پہ، ایبسلیوٹلی بہت شکریہ عادل اظہر. اور ایک چیز جو مجھے پسند نہیں آئی وہ جب ایک ویب سائٹ نے راجر فیڈرر اور نڈال کو کمپیئر کیا ود انڈین ویمن کرکٹ ٹیم. دیکھیے میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات ہو اور عادل اظہر کے بھی آپ کو آواز آئے گی، لیکن ابھی ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے اس پر حاضر ہوں گے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ. کیا اس ایکٹ میں ہے اور سمجھا کیا جا رہا ہے، لوگوں کا کیا موقف ہے، دینی حلقوں کا کیا موقف ہے اور ان کا اپنا کیا موقف ہے، اس سب پہ ہم بات کریں گے. بٹ آفٹر دا بریک، تو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اب آپ کو بتائیں کہ 4 سال پہلے منظور ہونے والا ٹرانسجینڈر ایکٹ ایک بار پھر بحث کا موضوع بنا ہوا ہے. یہ ایکٹ کیا ہے اور جماعت اسلامی نے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کی کن کن شکوں کو چیلنج کیا ہے، یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ آپ کا کانسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے. پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں خواجہ سراؤں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جنس کی شناخت کر سکتے ہیں اور اسے تبدیل کروا سکتے ہیں. نادرا سمیت تمام سرکاری ادارے اس بات کے پابند ہے کہ خواجہ سرا اپنی جنس شناخت کو چاہے وہی ان کے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ وغیرہ پر درج کی جائے گی. اس ایکٹ میں خواجہ سرا کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. پہلے نمبر پر انٹرسیکس، دوسرے وہ جو پیدائشی طور پر مرد پیدا ہوتا ہے مگر بعد میں اپنی جنس کی تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں. تیسرے نمبر پر ایسے لوگ ہیں جو پیدائش کے وقت کی اپنی جنس سے خود کو مختلف یا متضاد سمجھتے ہوں. جماعت اسلامی نے نقطہ اٹھایا ہے کہ کسی مرد اور عورت کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جنس کو تبدیل کر لے. ایک نامکمل مرد یا عورت یا انٹرسیکس کو کسی علاج، آپریشن کے ذریعے مکمل مرد اور عورت بنایا جا سکتا ہے تو اس کی اجازت موجود ہے. تاہم میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر کسی کو بھی جنس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جماعت اسلامی 2021 میں ترمیمی بل لائی جس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں پیش کیا گیا. ترامیم 5 ستمبر 2022 کو پہلی بار سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے ایجنڈے پر آئی اور اب اس کا اکتوبر میں دوسرا اجلاس ہوگا. تو امید ہے کہ کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اور کچھ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل سے مفتی غلام ماجد صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ
کہ آپ ایک بہت اہم معاملے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ معاملہ ایسا ہے کہ جو لوگ پڑھے بغیر اس پہ اتنا زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ بہت زیادہ ہیٹڈ ڈیبیٹ میں جاتا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ کیا معاملات ہیں اس بل میں، اور پروٹیکشن جو ایک ورڈ آیا ہے اس میں، تو اس سے کیا کیا پروٹیکشن اس کمیونٹی کو دیے گئے ہیں، اور اس کے خلاف آواز جو اٹھ رہی ہے وہ کیا آواز اٹھ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ کی بات درست ہے کہ سوشل میڈیا پر تجزیے اور تبصرے کچھ لوگ تو ایسا کر رہے ہیں کہ جو سمجھ کے کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ چل چلاؤ میں اور سنا کے کر رہے ہیں تبصرے۔ اس بل کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو جیسے آپ نے کہا پروٹیکشن آف رائٹس، یعنی وہ تمام بنیادی انسانی حقوق جو آئین نے تمام شہریوں کو دیے ہیں، وہ ان کو بھی دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس حد تک تو بات درست ہے، یہ تصور درست ہے کہ تمام شہریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن اس کا ایک حصہ وہ ہے جو اس کی تعریفات پر مشتمل ہے۔ وہ حصہ بہت زیادہ قابل اعتراض ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل پر اور اس سے پہلے بھی کچھ بل آئے تھے، وہ لوگوں کو نہیں معلوم جی، ان پر بھی کونسل نے بہت شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ تحفظات کیا ہیں تو میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاؤں گا۔ جی پلیز گو آن۔ کہ شرعی لحاظ سے اس قانون کے اندر جو تعریف کی گئی ہے ٹرانسجنڈر کی، اور اس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، ان میں سے صرف پہلی قسم جس کو انٹرسیکس کہا گیا، وہ شرعی اصطلاح خنثی کے مترادف ہے، اور وہ درست ہے۔ ٹھیک، یعنی جو شخص پیدائشی طور پر اس انداز سے پیدا ہو کہ اس کے اندر دونوں مردانہ زنانہ اعضاء ہوں یا دونوں نہ ہوں، کوئی ایک عضو چھوٹا سا کوئی ہو، ٹھیک، تو اس کو شرعی لحاظ سے خنثی کہا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ فقہی اور شرعی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے لیے تو حقوق کی بات کرنا بالکل درست ہے، اور وہ ایک شرعی حکم کے تحت آتا ہے۔ لیکن اس کے نیچے جو 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا مسائل پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ وہ شخص جو مرد پیدا ہو اور بعد میں تبدیلی جنس کے عمل سے گزرے، جیسے خصی کے عمل سے گزرے اور خصی ہو جائے، اب یہاں پر ایک ایسی دفعہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ قانونی طور پر شرعی لحاظ سے منع ہے، خصی کرنا بھی منع ہے، تبدیلی جنس بھی منع ہے۔ اور اس سے آگے جو ٹرانسجنڈر جس کو کہا جاتا ہے، جس نام سے یہ بل ہے، یہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کر رہا ہے اور شرعی احکام کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کہا گیا ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر ویمن۔ اب یہ دونوں اگر ٹرانسجنڈرز کے جو ماہرین ہیں ان چیزوں کے، ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں ٹرانسجنڈر مین در حقیقت عورت ہے جس کے احساسات مردوں والے ہیں، تو لہذا وہ ٹرانسجنڈر مین ہے، یعنی عورت کو مرد بنایا۔ اور ٹرانسجنڈر وومن وہ ہے جو حقیقت میں مرد ہے، اور اس کے اندر کے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ عورت والے ہیں، لہذا اس مرد کو عورت قرار دیا جائے گا۔ اور یہ کنفیوژن جو انہوں نے پیدا کی، وہ اس بنیاد پر پیدا کی کہ انہوں نے ایک نئی اصطلاح گھڑی۔ انہوں نے کہا جنس الگ ہے اور صنف الگ ہے۔ اچھا، جنس وہ جو بایولوجیکل یا حیاتیاتی طور پر انسان کے جسم میں چیزیں موجود ہیں، یہ ہے جنس، اور صنف کا تعلق اندرونی اظہار کے ساتھ ہے، اندرونی شناخت کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر کے احساسات کیا ہیں۔ جی، تو یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کی نہ شریعت میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی آپ کے موجودہ آئینی اور قانونی سیٹ اپ میں کوئی گنجائش موجود ہے۔ بالکل مفتی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جو آپ نے بات کی نا اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن آگے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا جواب بھی لینا آپ سے، مگر ابھی وقت کی کمی ہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل سے مفتی غلام ماجد ہمارے ساتھ بڑے اہم معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے بالکل کھل کے یہ بات کر دی کہ کس شق ہے جس پہ اعتراض ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پہ آپ کی کیا ریکمنڈیشنز جائیں گی حکومت کو، اور کیا آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز جو پروٹیکشن والی چیز ہے وہ اس پہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جی اٹس ویری ویل ڈن، لیکن باقی جو معاملات آپ رکھ رہے ہیں شرعی اعتبار سے وہ کب تک رکھیں گے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پھر کیا چینجز آ سکتی ہیں اس میں؟ جی، ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ 18-19 مئی 2022 اپنی ریکمنڈیشنز فائنل کر دیں اور یہ مختلف اداروں کو بھیج دیں، جن میں وفاقی شرعی عدالت، وزارت انسانی حقوق اور وزارت قانون شامل ہیں، اور اسی طریقے سے ہم صوبائی اسمبلیوں کو بھی یہ بھیج رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت مزید بھی کرنا چاہوں گا کہ اس میں اس قانون کے اندر گویا کہ خصی کرنے کے عمل کی بھی گنجائش موجود ہے، تبدیلی جنس کی گنجائش بھی موجود ہے، یعنی مرد کو عورت قرار دینا اور عورت کو مرد قرار دینا، یعنی خود اپنے بارے میں یہ اظہار اس کو اجازت ہے، یہ جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سے ایک بہت بڑا حکم شریعت کا وائلیٹ ہوگا، وہ اس قانون کے اندر موجود بھی ہے، وہ ہے وراثت کا حکم۔ جی بالکل، اگرچہ اس میں تو یہ کہہ دیا کہ وراثت قوانین کے مطابق دی جائے گی، پاکستان میں پہلے تو قوانین ہے ہی کوئی نہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اب شریعت کا حکم تو مرد کے لیے ایک مستقل حصہ ہے، عورت کے لیے ایک مستقل حصہ ہے، لیکن یہاں جب ایسی کنفیوژن پیدا کر دی گئی کہ ٹرانسجنڈر مین حقیقت میں عورت ہے اور ٹرانسجنڈر وومن حقیقت میں مرد ہے، تو عورت کو مرد والا حصہ دیا جا رہا ہے اور مرد کو عورت والا حصہ دیا جا رہا ہے، تو یہ شرعی حکم بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ وائلیٹ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اگر معذرت میں آپ کی بات وہ کر رہا ہوں، لیکن اس میں تو بل میں یہ لکھا ہے کہ اگر ٹرانس مین ہے تو اس کو شرعی اعتبار سے مردوں والا ہی ملے گا، نہیں وراثت میں، اور جو خاتون ہیں وہ بھی جی تو یہ لکھا ہے نا اس میں، یہی بات ہے، یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جی کہ اس میں یہی کنفیوژن ہے۔ اصل میں آپ اس پہ جائیں کہ ٹرانس مین کہا کس کو جائے گا؟ جی، ٹرانس مین اس کو کہا جائے گا، ٹرانسجنڈر مین، کہ عورت جس کے جذبات احساسات مرد والے ہوں، وہ ٹرانس مین ہے، اور ٹرانس وومن وہ ہے جو حقیقت میں مرد ہے اور اس کے جذبات عورت والے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرا ہے۔ یہ اب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ایک بریک لے لیں، بریک اس پر حاضر ہوں گے تو بات یہیں سے ہم دوبارہ آغاز اس کا کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ، پروٹیکشن ایکٹ کی، اور اس پہ ہمارے ساتھ پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل سے مفتی غلام ماجد صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے قبل ہم وراثت کی بات کر رہے تھے اور اس پہ بھی آپ اپنا پوائنٹ دے رہے تھے، وہ بھی کنٹینیو کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جہاں یہ بات آ رہی ہے، جو اختلاف آ رہا ہے، وہ یہ کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی سے مرضی سے جنس تبدیل کر سکے، اس پہ بھی اس بل میں ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ ہوگا جو اس چیز کا تعین کرے گا، تو یہ اپیز کرتا ہے آپ کو یا اس کو بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ وراثت والا مسئلہ تو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ جی وہاں یہ دیکھیں، ٹرانسجنڈر مین اور ٹرانسجنڈر وومن کا لفظ ہے، اور ٹرانسجنڈر مین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مرد والا حصہ لے گا۔ جی، اب میرا سوال یہ ہے قانون والوں سے بھی اور آپ سے بھی کہ ٹرانسجنڈر مین کون ہے؟ ٹھیک ہے، ٹرانسجنڈر مین در حقیقت وہ عورت ہے جس نے اپنے آپ کو مین ڈکلیئر کروا کے ٹرانسجنڈر مین لکھوایا، وہ ٹرانسجنڈر مین مرد نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر مین در حقیقت وہ عورت ہے جس نے سیکشن 3 کے تحت اپنے آپ کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے بارے میں یہ لکھوایا کہ میں ٹرانسجنڈر مین ہوں، وہ حقیقت میں عورت تھی، اس کو آپ نے عورت کو مرد والا حصہ دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹرانسجنڈر وومن جو ہے، ٹرانسجنڈر وومن وومن نہیں ہے، ٹرانسجنڈر وومن وہ مین ہے، وہ مرد ہے جس کے جذبات احساسات عورت والے تھے، اور اس نے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت اپنے آپ کو نادرہ میں ٹرانسجنڈر وومن لکھوایا ہے، تو وہ وومن والا حصہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو عورت، وہ تو مرد ہے۔ تو اس لیے وراثت کے احکام بالکل الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، مرد کو عورت والا، عورت کو مرد والا حصہ دے دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تبدیلی جنس کا جو عمل ہے، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت سیکشن 3 اگر آپ ساری پڑھیں نا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت
جس کو برتھ کے وقت ایک جنس بتائی گئی یا اس کے بارے میں لکھوایا گیا بے فارم میں یا نادرا کے ریکارڈ میں کہ یہ بندہ مرد ہے، میل اس کو لکھوا دیا گیا، اب وہ کسی بھی وقت اپنے بارے میں نادرا میں جا کے کسی بھی سرکاری ریکارڈ میں جا کے اپنے بارے میں یہ لکھوا سکتا ہے کہ میں میل نہیں فیمیل ہوں، یہ مین نہیں، یہ میں وومن ہوں۔ تو یہ اختیار بغیر کسی میڈیکل بورڈ کے ہے، یہ والا جو اختیار ہے سیکشن 3 کے تحت، اس میں کسی میڈیکل بورڈ کی بات نہیں کی گئی، اس کو کہیں سے بھی کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کرائی گئی، بلکہ اس کا بیان حلفی ایک ہوگا، وہ جا کے نادرا میں جمع کرا دے، پاسپورٹ آفس میں جمع کرا دے، بے فارم کے وقت کے اس کے لیے جمع کرا دے، تو بس اس کی بنیاد پر اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا اختیار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک دروازہ کھول دے گا اس بات کا کہ ہر کوئی اٹھے گا وراثت کے معاملے میں، جب اس کو دیکھے گا کہ مرد کا حصہ زیادہ ہے تو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا لے گا، عورت کا حصہ زیادہ نظر آئے گا تو اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرا لے گا۔ جہاں پہ کہیں پہ بینیفٹ پاکستان کے اندر کسی قانون کے تحت عورتوں کو مل رہے ہوں گے تو وہ عورتوں والے خانے میں چلا جائے گا، اگر بینیفٹ مرد والے مل رہے ہوں گے تو مردوں والے خانے میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا مفاسد کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس کے اندر، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، مئی 2022 کے اندر اجلاس کیا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کی ہیں کہ یہ خلاف شرع ہیں، اور انہی چیزوں کو وفاقی شرعی عدالت میں بنیاد بنا کر درخواست دی گئی ہے اس قانون کے خلاف۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، اب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ وہ یقیناً وہ لوگ جو کہ کنفیوز تھے اس ایکٹ کو لے کر، اب بہت زیادہ ان کی کنفیوژن ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی مسئلے مسائل ہیں، اور مسئلے مسائل یہ جانب پروٹیکشن والے معاملات ہیں، دوسری جانب اسلامی نظریاتی کونسل اور جماعت اسلامی کیا کہنا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خود سے جا کے سیلف پرسیو کر سکے، بٹ سچویشن اس کہ اس طرف سے موقف یہ آ رہا ہے کہ جی اگر ایک فطری چیز ہے تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ وی نیڈ ٹو ڈسکس مور اباؤٹ۔ لیکن اس پہ جو آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہی اگر چیز سامنے ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور یہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گرا ہے، اور اب تک کی ابتدائی اطلاع کے مطابق 2 پائلٹس اور 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، ایسے میں 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر ہوا ہے تباہ، اور 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انتہائی افسوسناک خبر، بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، 2 پائلٹس اور 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ شہداء کے اس وقت جو تصاویر ہیں وہ آپ سما نیوز پر دیکھ بھی سکتے ہیں، 2 پائلٹس اور ان کے ساتھ ساتھ 6 اہلکار ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ ہم تصویریں اور ان کے نام بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس افسوس کی گھڑی میں اہل خانہ کے ہمراہ کھڑے ہیں، یقیناً یہ ایسا دکھ ہے جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ہرنائی کے قریب گرا ہے، اور پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران ان میں شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ سمیرہ خان شامل ہیں۔ سمیرہ بتائیے۔ جی، بہت ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے۔ ابھی ISPR کے مطابق پاک فوج کا یہ ہیلی کاپٹر کوسٹ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے، اور 2 پائلٹ سمیت بدقسمتی سے ہیلی کاپٹر پر سوار 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل اور پائلٹ میجر خرم شہزاد شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ عملے کا جو دوسرے جو نام سامنے آئے ہیں، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شعیب شہداء میں شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تعین کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے جو کریش کا سبب بنی، اس کے لیے ہم مسلسل ابھی رابطے میں، اور ISPR اس حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ بیان کچھ دیر میں جاری کر دے گا، یا وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے واقعہ جو ہے۔ کیا ISPR نے بتایا کہ یہ کسی آپریشن پہ تھا یا پھر یہ پیٹرولنگ پہ تھا؟ دیکھیں، اس میں ہرنائی بلوچستان کا جو علاقہ ہے، ریکانیسنس آپریشن اور اس طرح کی فلائٹس جو ہیں وہ عموماً ہوتی ہیں، مگر کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کچھ تفصیل بتائی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ابھی
کیونکہ سیلاب کے حوالے سے بھی ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں، تو جب تک وہ بتاتے نہیں ہیں، اس حوالے سے کوئی مکمل تفصیل نہیں بتاتے، تب تک آئی تھنک اس کا تعین کرنا ذرا مشکل ہوگا. کیونکہ آپ کی بات بھی صحیح ہے، کافی چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سیکیورٹی فورسز مکمل بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی دونوں ایکسس کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں. وہاں پر ایک دہشت گردوں کے حوالے سے بھی 24 گھنٹے مسلسل ریکانیسنس اور سرچ آپریشنز اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مگر اس میں ایک ایڈڈ ہماری رسپانسبلٹی یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں ابھی سیلاب زدگان کی جو مدد ہے اور اس کے حوالے سے جو ہمارا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو آئی تھنک کہ جب تک ISPR کی جانب سے مکمل تفصیل آتی ہے اس سے کافی واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کس مشن کے اوپر تھے اور یہ کہاں جا رہے تھے اور یا ان کی اڑان کہاں سے کہاں تک. ٹھیک ہے سمیرہ، آپ کا بے حد شکریہ. پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ہنائی کے قریب گرا ہے اور ہیلی کاپٹر گزشتہ رات خوست کے قریب فلائنگ مشن پر تھا. ISPR ایسا بتانا ہے. پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد شہید ہوئے ہیں، جبکہ دیگر عملے میں نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران شامل ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے. 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور پائلٹس میں شہید ہونے والے پائلٹس میں میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد شامل ہیں، جبکہ اگر دیگر عملہ جو کہ 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں ٹوٹل، ان میں جو دیگر عملہ ہے اس میں نائک جلیل اور صوبیدار عبدالواحد اور سپاہی عمران شامل ہے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اب تک کے جو ذرائع ہیں ISPR کے، وہ ان کا ایسا بتانا ہے کہ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ہنائی کے قریب گرا ہے اور ہیلی کاپٹر گزشتہ رات خوست کے قریب فلائنگ مشن پر تھا. اور جو شہداء ہیں ان میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران شامل ہیں. بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے ناظرین تک ہم یہ خبر پہنچا رہے ہیں اور یہ تصویری مناظر اس وقت سما نیوز پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور شہید ہونے والوں میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد شہید، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران شامل ہیں. اسی پر بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. انتہائی افسوسناک خبر جو کہ اس وقت ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ پاک فوج کا جو یہ ہیلی کاپٹر ہے گر کر تباہ ہوا ہے. 2 پائلٹس سمیت 6 اہلکار ایسے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. سر پلیز کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے. جس جوان مردی سے اور آپریشن ٹاسک کے طور پہ اور ایک نیشنل کلیمٹی میں ایک چیلنج کے طور پر پاکستانی مسلح افواج جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اس وقت تو خاص طور پہ جو ہے زیادہ ہے وہ ریلیف اور اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشن آپریشن چل رہا ہے اور ہم تک کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جہاں ہیلی کاپٹر بھی دیکھیے کہ حادثہ کی جدت بھی ہو سکتا ہے. اور بہت افسوس ہے 2 میجر پائلٹس ہیں، اس کے بعد 4 اور کرو ممبر ہیں. کیونکہ یہ رات کو بھی دن رات جو ہے وہ ان کے لیے اپنے عوام کے لیے جو اس وقت پریشان ہیں، محروم پیپل ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں. یقین کریں اتنی ان تک محنت کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور صرف ایک ہی مشن ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ اپنے عوام کو ریلیف دینی ہے، ان کو مشکل وقت سے نکالنا ہے اور ان کو اپنی جگہوں میں واپس لے کے آنا ہے. صرف حامد صاحب آپ دیکھیں کہ دن رات کبھی کوئٹہ ہوتے ہیں، کبھی سوات میں ہوتے ہیں، کبھی سندھ میں ہوتے ہیں، کبھی صدرن پنجاب میں ہوتے ہیں، کبھی KPK میں ہوتے ہیں. یہ آئی تھنک بہت زیادہ یہ آپریشن ظاہر ہے کہ کتنا زیادہ فلڈ شارٹیج لگ رہی ہے. تو 4-5 ہزار شارٹیج کی گئی ہے، کتنے ہزار لوگوں کو نکال دیا ہے. پھر اس کے بعد میرے خیال میں کوئی 20,000 ٹن جو ہے لوگوں کو وہ راشن سپلائی کیا گیا ہے. کہ کتنے لوگوں کو نکالا گیا. میڈیکل کیمپ شامل کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں رسک تو ہے، ہر جگہ رسک ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ فٹیگ ہوتی ہے. بعد کوئی ایسے موسم خراب ہو جاتا ہے، کوئی مشین میں مکس ہو جاتا ہے، جاتا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ان کی شہادت کو قبول کرے گا اور ہماری عوام سمجھیں کہ یہ مسلح افواج کتنا کے لیے کام کر رہی ہیں اور یہ سب سے بڑی اہم بات. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا حارث نواز صاحب. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب بہت ہی دلسوز یہ خبر ہے، صبح یہ خبر آئی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟
جی ویری ٹریجک جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے شوہداء کے جی. دیکھیے یہ ابھی بالکل صحیح جو ابھی فرما رہے تھے نواز صاحب کے جی. دیکھیے پچھلے 2 مہینے سے جو 12 کور ہے جو بلوچستان والی کور ہے جو ساؤتھرن کمانڈ، وہ کنٹینیوسلی فلڈ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں جو ہیں وہ انوالو ہیں جی، اور پورے طریقے سے انوالو ہیں. دن رات جو ہیں ایویشن جو ہے، آرمی ایویشن وہ سارٹیز کر رہی ہے. ٹروپس جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ کلیمٹی ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کا لوگوں کی داد رسی کی جائے. بٹ اٹس ویری ٹریجک، اور یہ ظاہر ہے جی ایک اللہ کی راہ میں شہادتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس ایفرٹ کو بھی قبول کرے. اور ہمارے جو لوگ ہیں جو ڈیسٹیٹیوٹس ہیں، جو جن کا نقصان ہوا ہے، جو اس وقت کافی مشکلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی آسان کرے. آمین آمین. قوم کو اس جو ہے آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. عابد صاحب، اس سے پہلے بھی ایک بدقسمت کریش ہم نے دیکھا تھا. اب آپ کا ایکسپیرینس ہے بلوچستان کا، جب ایئر ٹرین کی ہم بات کرتے ہیں کتنی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے جب ویدر کی اس طرح کی خرابی ہوتی ہے؟ تو جی دیکھیں، بلوچستان کیونکہ ایگ آف دا باسکٹ جیوگرافی ہے، چھوٹی چھوٹی ماؤنٹینس ہیں، کوہ سلمان رینج ہے، اس کے ساتھ ایکسٹینشنز ہیں. پھر وہ جو جیوگرافی ایک دم جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو ایک معراج جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. پھر اگر ویدر اس کے اوپر خراب ہو اور ویدر انپریڈکٹیبل ہو تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں انہینس ہو جاتی ہیں. اور پھر جب آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ ظاہر ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس مشن کو پورا کریں، چاہے جتنے بھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، چاہے ویدر آپ کو کہہ رہی ہو، ویدر کی انڈیکیشنز ہوں کہ جی شاید ویدر خراب ہو رہا ہے اور جیوگرافی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی. بٹ ایون دین جو ایویشن کے ہمارے پائلٹس ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مشن کو پورا کیا جائے. تو آئی تھنک اسی طرح کی کچھ سچویشن میں جی، اور پھر ایک میکینیکل چیز ہے جس کا ظاہر ہے ایک میکینیکل مشین ہے، تو ظاہر ہے ان سارے سیکٹرز کو، ان سارے ویکٹرز کو عبور کر کے اور یہ ساری چیزیں کرنا، تو آئی تھنک اٹس اے جائگینٹک ٹاسک. اور لوگ کر رہے ہیں جی، اور بڑی ہمت سے کر رہے ہیں، اور پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. آرمی بھی قوم کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک ایفرٹ کر رہی ہے کہ اس پرابلم میں اور اس مصیبت میں جو ہے لوگوں کی جو تکالیف ہیں اس کو کم کیا جائے. بالکل حارث صاحب، ہم نے دیکھا ہمارے فوجی بھائی، ہمارے فوجی جوان ہمیشہ ہمیں فرنٹ فٹ پر نظر آتے ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت ریلیف ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہمیں ہر جگہ پر ہمارے جوان فوجی بھائی نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ عابد لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ موسم کی خرابی ہے، یہ کوئی بھی مشکل ہے، ان کا پہلا ٹاسک یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مشن کو پورا کرنا ہے، عوام کو ریلیف پہنچانی ہے، عوام کو ریسکیو کرنا ہے. سر، جتنا ہم اپریشیٹ کریں، جتنا ہم ان کی بات کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ وہ ہمارے جوان ہیں جن کی وجہ سے شاید ہم سکون کی نیند سو پاتے ہیں. جی حارث صاحب. حارث صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہی سوال جی بالکل بالکل عابد صاحب، اسی سوال پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. اس میں تو ظاہر ہے جب ایک مشن اورینٹڈ ہے اور پروفیشنل آرمی ہے جی، اور پھر وہ پیپل، لوگوں کی فوج ہے، لوگوں کی وجہ سے ہی فوج ہے جی. تو جب اس طرح کا سچویشن ہوگی، جب اس طرح کی کلیمٹی آتی ہے جی، تو ظاہر ہے فوج نے رسپونڈ کرنا ہے جی. اور دیکھ رہے ہیں سارے لوگ کہ پوری کنٹری میں، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ سندھ میں جی اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ہر جگہ پہ فوج ڈپلائڈ ہے. اور اب تو جن جگہوں پہ تھوڑا پانی ریسیڈ کر گیا ہے وہاں پہ نیکسٹ اسٹیج میں جو سرویز ہیں لوگوں کے نقصان کے، وہ بھی عوامی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو سیٹ اپ ہیں ڈی ایم اے کا، پی ڈی ایم اے کا، ان کے ساتھ جا کے تو وہ سارے سرویز بھی اب شروع کر دیے تاکہ لوگوں کو جلدی سے جلدی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. تو ظاہر ہے یہ ایفرٹ تو چل رہی ہے، اور اس میں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو ڈیفینیٹلی جو ایک ایفرٹ ہے اس کو ہے جی ریکگنائز کرنا چاہیے، بیکاز یہ پازیٹیو ایسپیکٹ میں ہو رہی ہے اور یہ سب کے سامنے ہو رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ٹھیک ہے. عابد لطیف صاحب اور حارث نواز صاحب، بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں، ایک ایسے موضوع کی بات کریں گے جس پہ جتنی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں.
یہ بہت مضبوط اور خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس مضبوطی کے ساتھ ساتھ جتنا مضبوط ہوتا ہے یہ اتنا ہی فیصل نازک ہوتا ہے۔ احساس کی ڈوری سے بندھا یہ بندھن اب انا اور ضد کی بھینٹ چڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ 1 2 3 4% نہیں ہے، بلکہ لاہور میں، پنجاب میں یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ خواتین خلا کے لیے فیملی کورٹس جا رہی ہیں۔ مرد حضرات ڈیورس دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ یا کچھ بھی، جو کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آپ کے خاندان والا ایلیمنٹ آ جاتا تھا۔ تو ارشد علی کی زبانی ہم آپ کو ایک کہانی سنواتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ فیملی کورٹس کے ہاتھے میں اداس بیٹھے یہ بچے، جن کی اداسی کی وجہ کوئی اور نہیں ان کے اپنے ہی والدین ہیں۔ کھیل کود کی عمر میں یہ بچے عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں، کوئی ماں کی محبت اور کوئی باپ کی شفقت سے محروم ہے۔ بڑھتی ہوئی معاشرتی بے رواروی نے خاندانی نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ باہمی جھگڑے، معاشی حالات، عدم دلچسپی یا کسی اور سے محبت، لاہور میں میاں بیوی میں علیحدگی کی شرح بڑھنے لگی۔ رواں برس کے پہلے 7 ماہ میں 6000 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کی گئیں، جبکہ 7000 کیسز کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور انا جوڑوں کی علیحدگی کا باعث بن رہے ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پہ جو ریلیشن بنتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور پرسنلی یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جو دکھایا گیا ویسا نہیں ہوا۔ میرے شوہر مجھے مارتے تھے، گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے، بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے اور نشہ کرتے تھے۔ قانونی ماہرین معاشی حالات کو اس رجحان کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ خلا کے دعویٰ جات میں جو مین جو کاز آف ایکشن ہے وہ ہے عدم برداشت۔ لو میرج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 ماہ بھی نہیں چلتی، اور وہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ وہ اس میں خلا کی طرف وہ پارٹیاں رجوع کرتی ہیں۔ دوسری جانب مذہبی اسکالر راغب نعیمی نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی خلا کی وجہ قرار دے دیا۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے، ایک ہی گھر میں کئی کمرے ہیں اور ایک ایک کمرہ ایک ایک بیٹے کے حصے میں آیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو سطح کے اوپر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں طلاق اور خلا کی طرف لوگ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق لاہور کی فیملی کورٹس میں روزانہ 100 سے 150 خلا کے کیسز دائر ہو رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فریقین صبر اور تحمل سے کام لیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ ارشد علی کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے اور ارشد ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ ارشد، ایک تو بڑی کمپریسو آپ نے رپورٹ بنائی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بتائیے، آپ کی بات ہوئی ہوگی یہاں پہ، آپ ایشو کور کرتے ہیں، بڑے دہلا دینے والے ہمیں مناظر نظر آتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو شادی شدہ نیا جوڑا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو الگ بات، لیکن جس وقت بچوں کی حوالگی اور یہ والے ہوتے ہیں، میں چاہوں گا ایز اے کورٹ رپورٹر، ایز اے بیٹ رپورٹر، مجھے بتائیے وہ کیا مناظر ہوتے ہیں، کیا گزر رہی ہوتی ہے اس وقت ان بچوں پہ، ان لواحقین پہ، جس وقت یہ ہو رہی ہوتی ہے ساری چیز؟ جی بالکل، جو یہ مناظر ہوتے ہیں وہ واقعی ہی ایک زندہ دل جو انسان ہوتا ہے اس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ تاہم عام طور پر جو ججز صاحبان ہوتے ہیں جب وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ فیملی جو ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ ان کا گھر جائے، ان بچوں کی خاطر جو ہے وہ بڑے ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کو مواقع بھی دیے جاتے ہیں۔ تاہم جب دونوں میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی تو بالآخر جو ہے وہ بچوں کو چیختے ہوئے والدین جو ہے وہ یہاں سے ایک والدین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوسرا والد یا والدہ وہ سائڈ پہ ہو کے وہ تمام طرح مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر سائلین بھی جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ دل کے جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں یہ تمام تر مناظر دیکھ کے۔ یہ جو ہے وہ یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے، بچوں کی حوالگی کے کیسز اور خلا کے کیسز کے اندر جو ہے وہ خواتین اب بہت بڑی تعداد میں لاہور کی فیملی کورٹس کا رخ کر رہی ہیں۔ وہ اس سینس میں جو ہے وہ اب 14 عدالتیں جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں، 7 عدالتیں پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، چونکہ کیسز کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ 7 عدالتیں
कायम की गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। पहले 7 अदालतें थी, अब मज़ीद 7 बना दी गई हैं और 14 अदालतें सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में लाहौर के डिस्ट्रिक्ट के खुला के केसेस को जो है वो डील कर रही हैं। और इसके साथ साथ अगर दूसरी जानिब आपको मैं बताऊं कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो 4 अदालतें थी, जिनको जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात जैसे ही कम हुए तो उनकी तादाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 कर दी गई है, 2 अदालतें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो लिहाजा अब जो है वो फैमिली केसेस जो है वो इस कदर बढ़ चुके हैं जिसके बायस जो है वो इन फैमिली के कोर्ट्स की जो तादाद है उनको बढ़ा दिया गया है। पिछले 7 माह के दौरान जो है वो लाहौर की फैमिली कोर्ट में मजमूई तौर पर जो है वो 14,000 के करीब केसेस जो है वो दायर हुए हैं, जिसमें से 6,000 से ज़ायद फैमिली को जो है वो अलहदगी सेपरेशन इख्तियार की है और 7,000 केसेस जो है वो अभी भी लाहौर की फैमिली कोर्ट में ज़ेर समात हैं। ताहम जो है वो जब केस दायर होता है उस वक्त पहली फैमिली कोर्ट की जज की ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फिगर बताया ना 14,000, ये बहुत अलार्मिंग है। सोचें 14,000 7 माह का एक फिगर है। अल्लाह ना करे ये फिगर अगर बढ़ता चला जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ स्टैंड करता है, ये अब मेन क्वेश्चन यही बचता है। बेहद शुक्रिया अरशद, आप साथ मौजूद थे इसी पर बात करने के लिए। एडवोकेट सबा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। यकीनन कानून जो बनाया गया है, पहले तो कोशिश यही होती है पहले स्टेप पे कि मियाँ बीवी का पैचअप हो जाए, अलहदगी ना हो। यकीनन आपने ऐसे बहुत सारे केसेस डील किए होंगे। मेन रीज़न अगर औरत खुला के लिए आ रही है तो मेन रीज़न औरत की तरफ से क्या होता है? देखिए, लॉयर ऑलवेज टेक्स 2 साइड्स। हमें दोनों तरफ से कुछ फीमेल्स विक्टिम भी होती हैं और कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि विक्टिम होने के अलावा अदर कैटेगरी में फॉल करती हैं। विक्टिम कैटेगरी में तो ऐसे होता है ना कि लाइक डैट के हस्बैंड जो है वो ख़र्चा पे नहीं कर रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से बीवी बच्चों को मेंटेन नहीं कर रहा। ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मली फ़ीमेल्स जो हैं एक प्ली लेती हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी का एक डार्कन साइड है और वो ये है कि हमारे मुआशरे में मौजूदा सूरत हाल जो है वो है बर्दाश्त की कमी। बिल्कुल। और फीमेल्स जो है मोस्टली वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना नहीं चाहती। कंट्रोलिंग इंस्टिंक्ट, कंट्रोलिंग नेचर के साथ जब कोई लड़की ससुराल में कदम रखेगी तो उसकी कोशिश ये होगी कि अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर तो सब कुछ मेरे होल्ड में आ जाए। तो ये भी एक वजह बन जाती है खुला की साइड में जाने की। जब आप जो सोच कर आए होते हैं वो आपको वैसे नहीं मिलता तो फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हैं इसके अंदर, जिनमें से एक वजह ये भी है कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, अपनी रियलिटी को छुपाकर एक रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप रिश्ता बना तो सकते हैं लेकिन वो निभाना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा कुछ लोग बिज़नेस मैरिजेस भी करते हैं, ये भी एक डार्कन एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। लोग इस मेंटालिटी के साथ शादी करते हैं कि शादी की, हम लोगों ने सामान समेटा और मूव ऑन कर लिया। ये एक बहुत ही बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सही बात कही आपने कि पाकिस्तान में, पंजाब में एंड स्पेशली लाहौर में खुला के केसेस का रेशो बहुत ज़्यादा है। बल्कि आज के दिन के डिजिट तक के जो केसेस फ़ाइल हुए हैं लाहौर में 18,390 केसेस फ़ाइल हो चुके हैं ये सितंबर के मंथ तक खुला के। और ये इतना ख़तरनाक रेशो है, डिवोर्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा रेशो खुला का हो रहा है। और फीमेल्स कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ शामिल हो रही हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ कि जो रिसेंटली हमारे पास जो केस फाइल हो रहे हैं खुला के, उनमें जो प्रोपोजिशन ज़्यादा आ रही है वो टिकटॉक की वजह से आ रही है। टिकटॉकर्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मैं वैसे तो बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐप्स हैं जिनको हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे, लेकिन मैं टिकटॉक को स्पेशली इसलिए कह रही हूँ कि ये एक ऐसा ऐप है जिसने ख़वातीन को इतना ज़्यादा लिबरल, और वो लिबर्टी के एक्चुअल मीनिंग को समझती नहीं है, रोंगली इंटरप्रेट किया गया इस वर्ड को, और वो मिस यूज़ या गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म हो गया है, पेशेंस ख़त्म हो गया है, कंट्रोलिंग पोजीशन आ गई है, मुँह ज़ोर हो गई हैं। अब वल्गैरिटी जिस मुआशरे में आम होगी वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। बिल्कुल सबा, एक तो बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन दूसरी चीज़ बात भी करते हैं कि सब्र व तहम्मुल का
کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر خواتین فرسٹ سٹیپ یہ نہ لیں خلا والا تو پھر انہیں اس طرح کی چیزیں سامنا کرنا پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی مرد کی طرف سے بھی صبر و تحمل کا پھر دامن ہاتھ چھوڑتا ہے، جس کی ایگزامپلز فیصل ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہے اور کچھ کیسز ہیں بھی جن پہ ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے. صبر کا دامن دونوں طرف سے ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، صرف عورت پہ کمپرومائز دونوں طرف سے ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت میرے لیے سیکریفائز کرے تو مرد کو بھی اتنا سیکریفائز کرنا چاہیے. لیکن ہاں یہ ہمارا خاندانی رویہ ہے کہ ہمیں ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں یہ سکھاتی ہیں کہ جب آپ سسرال یا میاں کے ساتھ رہیں تو میاں کی بات کو اوپر رکھیں اور اپنی ان روایات کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ابھی ایک بریک لینا، اس کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ایک پازیٹیو چیز آ رہی تھی، پاکستانی روپے کے قدر میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 65 پیسے سستا ہو گیا، تو اس طرح ڈالر کی قیمت 236 پر آ گئی ہے. ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے سید رضوان عالم سے. رضوان، گڈ سٹارٹ ٹو دی ویک. بالکل فیصل، اچھی خبر ہے. جس ڈالر نے پوری معیشت کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں. اب اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ نامزد ہوتے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈالر کی قدر میں ریورس گیئر لگا ہے. 1 گھنٹے میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ ایک دم سے 3 روپے 65 پیسے نیچے آیا ہے اور اس وقت جو ہے 236 روپے پہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اوپن کرنسی مارکیٹ میں جو ہے وہ جمعے اور ہفتے ہی سے ڈالر کی قدر گرنا شروع ہو گئی تھی، جب سے خبریں آنی شروع ہوئی کہ اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں اور وزیر خزانہ بنیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے واپس آ رہا ہے اور یہ معیشت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اسٹاک مارکیٹ میں بھی صبح سے تیزی کا رجحان ہے. 330 پوائنٹ سے زیادہ کا وہاں پہ اضافہ ہو چکا ہے. 41,000 پوائنٹس کے حد بحال ہونے والی ہے. بروکرز کا بھی وہاں یہی کہنا ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ کامیاب وزیر خزانہ تھے اور انہوں نے اپنے دور میں ڈالر کو کنٹرول بھی کر کے رکھا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آج جو ہے وہ ڈالر جو ہے جب نیچے آیا تو اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوتی نظر آئی اور اسٹاک مارکیٹ میں اعتماد بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا عوامی مسئلوں کی بات کریں. عوام کیا کھائیں؟ گوشت پہلے ہی مہنگا ہے، اب سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کری ہیں. تو تذبذب کا شکار ہے خواتین بھی کہ کیا پکایا جائے کیا نہ پکایا جائے. کراچی میں پرائس لسٹ نہ چھاپنے کی وجہ سے بازاروں میں سبزیوں کے دام بہت بڑھ گئے ہیں. سما کے نمائندے خورشید عالم نے رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی لسٹ اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ خسارہ خریداروں کو ہو رہا ہے. اور یہ لسٹ اپڈیٹ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ کمشنر کراچی کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ لسٹ اب بیورو آف پرائس اینڈ سپلائز والے جاری کریں گے، جبکہ بیورو آف پرائس والوں کا کہنا ہے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے. لیکن اس پورے عمل میں خریداروں کا جو نقصان ہو رہا ہے، انہیں کس طرح منمانی چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں، یہ ہم جانیں گے ان کی زبانی بھی. اور ہاں، تاجروں سے بھی معلوم کریں گے کہ سبزیاں مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں. نہیں خریداری تو مجبوراً کرنے آئے ہیں، کیا کریں، کھانا بھی تو ہے نا، گھر میں گھر چلانا ہے تو لے رہے ہیں. جیسے باقی رو رہے ہیں 100 کوڑے 100 پیاز والی بات ہے، مار بھی کھا رہے ہیں اور پیاز بھی کھا رہے ہیں. ایران سے بھی نہیں آ رہا ہے، بند کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ٹماٹر مہنگے ہو گئے. کل 200 روپے تھے اور 2 دن پہلے 150 کے تھے، آج 240 روپے مل رہے ہیں. اب جو سبزیاں خرید رہے ہیں اس کے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈ لائیں لے جانے کے لیے؟ میرے خیال میں واقعی اب تو یہ سبزیاں جو لے کے جائے گا تو کہیں ہمیں آگے نہ لوٹ لیں، یہاں تو پتہ نہیں ہے. جو جس حساب سے اتنی مہنگی سبزی لے رہے ہیں تو ہمیں کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی رکھنا چاہیے. بھائی بہت مہنگا ہے، کچھ بھی سستا نہیں ہے. شملہ مرچ 400 روپے کلو، ہری پیاز 400 روپے کلو، ہری وہ پھلیاں وہ 400 روپے. بھی میں نے گوبھی پوچھی ہے وہ 200 روپے، پالک 180. کیا چیز کھائے گا؟ اور یہ وہ جو ہیں پرائس کنٹرول والے کہاں ہیں؟ ایرانی ٹماٹر ہے نا، وہ اگر 4 گھنٹے لیٹ ہو جائے نا تو سارے کنٹینر ہی خراب ہو جاتے ہیں. جو یہاں منڈی مشکل سے پہنچ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. جب خراب ہو جاتا ہے، خراب مال تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، اگلی دفعہ وہ بیچتا ہی نہیں ہے. تاکہ کیونکہ یہ کوئی سرکار کی طرف سے نہیں آتا ہے، یہ ہمارے جیسے لوگ وہاں خرید کر کے بیچ دیتے ہیں. قیمتوں کو مانیٹرنگ کرنے کا نظام اگر ناکام ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گوار پھلی، ہری پیاز اور شملہ مرچ اس وقت بازار میں 400 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. جی ہاں، کمشنر صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور جو بیورو آف پرائس اینڈ سپلائی کے لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پرائس لسٹ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے پورے کراچی میں
ہر سبزی فروش، ہر پھل فروش اپنے اپنے متعلقہ علاقوں کے بازار کے مطابق چیزوں کے دام فکس کر رہا ہے اور خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے خریداروں کو۔ کیمرمین ایم کامران اور محسن علی کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ چلیے اچھا، اب آپ کے ساتھ ایک بڑی ڈیفرنٹ سی چیز شیئر کرتے ہیں۔ اب ہم اس پہ کیا ہی بولیں کہ سڑکیں تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، جو تھیں وہ بھی بہہ گئیں۔ اور ڈنمارک میں کیا ہو رہا ہے آپ سوچیں، دنیا کی سب سے طویل ترین زیر سمندر سرنگ کی تیاری پر کام تیزی سے کر لیا گیا ہے۔ سر پکڑ لیا۔ دیکھیں 18 کلومیٹر لمبی یہ زیر سمندر سرنگ ہے، اس کو 2029 کو کھول دیا جائے گا۔ اس منصوبے میں 4 لین پر مشتمل موٹر وے ہے اور 2 رویا ریلوے ٹریک اس میں شامل ہے۔ اتنی ساری چیزیں اس میں، اب خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارے یہاں منصوبہ شروع ہو جائے تو یہ کبھی مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اس سرنگ کی تعمیر پر تقریباً 7 ارب یورو لاگت آئے گی۔ سرنگ کی تعمیر سے ڈنمارک اور جرمنی کا فاصلہ کئی گنا کم ہو جائے گا۔ 2000 میں جرمنی اور ڈنمارک نے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے منصوبے پر دستخط کیے تھے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کر رہی ہے، بیکاز لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں جس کا ہمیں پے بیک ہونا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اسپیشلی کراچی کی اگر ہم بات کریں تو جو جیسے کہ فیصل نے کہا جو سڑکیں تھیں وہ تو غائب ہو ہی گئی ہیں، اور جب سڑکیں غائب ہو جائیں تو آپ انہی سڑکوں کی تعمیر کے لیے بار بار ہوتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے۔ لیکن اب آپ چیک کریں کہ ڈنمارک اور جرمنی کا جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ زیر سمندر سرنگ بنائی جا رہی ہے۔ واو، کہ اس میں کتنا کام ہے اور کتنا زبردست کام اور کتنی محنت سے یہ کیا جائے گا، اور جو ممالک محنت کرتے ہیں وہ محنت دکھتی بھی ہے، نظر بھی آتی ہے۔ دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے۔ اور کیا ترقی ہوئی ہے؟ یہ ترقی یہ ہوئی ہے کہ کیس جتوایا تو یہ دل بھی آپ کا ہوا۔ ہالی ووڈ کے معروف اداکار ہے جانی ڈیپ، انہوں نے جو سابقہ اہلیہ کے خلاف مقدمہ جیتنے کے بعد خاتون وکیل جو تھی نا، اب ان سے ہی جو ہے ان کے روابط ہو گئے ہیں۔ اب ملاقاتیں بڑھ رہی ہیں نا، جس کے میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ لیں ذرا سادہ سی عام زبان میں کہ عشق و عاشقی کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، اب تو غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک لائر تھی، اور یہ کوئی پہلا ایسا فیصل کیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے لائر کے ساتھ ہی جو ہیں وہ محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ محبت کی کہانی کہاں تک جائے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا یہ دونوں جانتے ہیں۔ ہمارا پروگرام آج اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ کل آپ سے انشاءاللہ پھر سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔